بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی واسم الفاعل کضارب ومکرم، اس کا عطف بھی اسی پیچھے کے اوپر ہوگا، مصدر کے اوپر، اور مصدر کا عطف کیا ہے؟ اسم فعل کے اوپر، یعنی وہ اسماء بیان کر رہے ہیں کہ جو فعل والا عمل کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے اسم فعل تھا، دوسرے نمبر پہ مصدر تھا، اور ابھی تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ اس کی شرح میں آ جائیں، النوع ثالث من الاسماء، اسماء میں سے تیسری قسم العاملۃ عمل الفعل، یعنی وہ اسماء جو فعل والا عمل کرتے ہیں، النوع ثالث اسم الفاعل، ان کی تیسری قسم کون سی ہے؟ اسم فاعل کی ہے۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسم فاعل وصف ہوتا ہے، الدال علی الفاعل، جو فاعل کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک وصف آپ بیان کرتے ہیں، مارنے والا، کھانے والا، پینے والا، جاننے والا، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس کی دلالت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ فاعل کے اوپر ہوتی ہے، یعنی اس میں فاعل کے اندر ایک کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ جب ہم ضارب کہتے ہیں تو ضارب کے اندر ایک کیا ہے؟ ضمیر ہے، جو اس کا کیا واقع ہو رہی ہے؟ فاعل واقع ہو رہی ہے۔ اور کیا ہے کہ ایک ایسا وصف ہے کہ الجاری علی حرکات المضارع و سکناتی، کہ یہ جو فاعل ہے یہ اپنے مضارع کی حرکات اور سکنات کے اوپر جاری ہوتا ہے، یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یضرب اور ضارب کی حرکات اور سکنات ایک جیسی ہیں، یضرب میں آپ دیکھیں تو پہلے کیا ہے؟ حرکت ہے، ضارب میں کیا ہے؟ پہلے حرکت ہے۔ یضرب میں دوسرے نمبر پہ ذات ساکن ہے، تو ضارب میں بھی دوسرے نمبر پہ الف ساکن ہے۔ وہاں پہ راہ کیا ہے؟ متحرک مکسور ہے، تو یہاں پر بھی کیا راہ مکسور ہے۔ وہاں پہ آخر مضموم ہے، تو یہاں پہ بھی کیا مضموم ہے، یعنی بالکل حرکات کیا ہے؟ ان کی حرکات و سکنات ایک جیسی ہیں۔ جیسے ضارب یضرب کے مطابق ہے، مکرم کس کے مطابق ہے؟ مکرم یکرم کے مطابق ہے، کیونکہ وہ باب افعال سے ہے مکرم۔ اچھا، یہ جو وصف ہوتا ہے جیسے ضارب اور مکرم ہے، لا یخلو، یہ خالی نہیں ہے، اما یکون بعل، یا تو الف لام اس کی شروع میں لگی ہوگی، اور مجرد منہا، یا یہ کیا ہے؟ الف لام سے خالی ہوگا۔ یہ جو اس کی شروع میں الف لام لگتی ہے، اس الف لام کو الف لام موصولہ کہتے ہیں، جو بالکل جو ہے وہ قطر اول میں کیا یہ بات گزر چکی تھی کہ جب ہم الضارب وہ کہتے ہیں تو وہ الذی ضارب اس کا مراد ہوتا ہے۔ فإن کان بال، اگر یہ الف لام کے ساتھ ہوا تو عامل مطلقاً، تو یہ مطلقاً عمل کرے گا۔ مطلقاً کی خود تفسیر کر رہے ہیں کہ ماضیاً کانا او حالاً او مستقبلاً، کہ چاہے یہ اسم فاعل ماضی ہوا، چاہے یہ حال ہوا یا مستقبل ہوا۔ اسم فاعل کہ جو زمانہ ہوتا ہے وہ قرائن سے آپ سمجھتے ہیں، اگر لفظ ام سے لگا دیں تو وہ پھر ضارب کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جی ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ہوا ضارب و زید بالام سے، ٹھیک ہے، تو یہ ماضی ہو گیا ضارب کے لیے۔ لفظ الان لگا دیں تو وہ کیا ہے جی حال کے لیے ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خود جو ضارب ہے نا، یہ ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہوتا، بلکہ وہ لفظ ام سے الان یا غدن لگا کے اس کے زمانے کو کیا ہے؟ معین کیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسم فاعل ماضی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ کلام کے اندر کیا ہے؟ ام سے کا لفظ ہے۔ تقول، آپ کہتے ہیں کہ جاء الضارب زیدن ام سے، ٹھیک ہے جی، جاء الضارب، جاء فعل، الضارب میں آپ کیا ترکیب کریں گے کہ الف لام کو آپ موصولہ قرار دیں گے، اور ضارب و زیدن میں ضارب و اسم فاعل، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور زیدن کیا اس کا مفعول ہے، ام سے کیا اس کا ظرف ہے، ٹھیک ہے، مفعول فی ہے، ظرف مکان۔ تو یہ ضارب پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا، اپنے فاعل، مفعول اور ظرف سے پورا جملہ اسمیہ، یہ الف لام موصولہ کے لیے کیا ہے؟ صلہ بن جائے گا۔ یہ موصول صلہ جاء کے لیے کیا واقع ہو جائیں گے؟ فاعل واقع ہو جائیں گے۔
یا ہو سکتا ہے کہ امسک کو آپ جا کا کیا بنائیں، جا کا کیا بنائیں، ظرف بنائیں، لیکن جب جا کا ظرف بنائیں گے تو پھر الضارب زیدن پھر واضح نہیں ہوگا نا، جبکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ضارب ماضی کے لیے ہے، جب ضارب ماضی کے لیے ہے تو پھر امسک کا تعلق کس سے بنانا پڑے گا، ضارب سے بنانا پڑے گا کہ اس نے زید کو کل مارا، ٹھیک ہے، میرے پاس وہ آیا، ترجمہ کیا ہوگا، موصول صلہ والا ہوگا نا، میرے پاس وہ آیا، جا وہ آیا کہ جس نے، الف لام مطلب جس نے، کہ جس نے زید کو کل مارا تھا، ٹھیک ہے، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس کل آیا، میرے پاس کل آیا وہ کہ جس نے زید کو مارا تھا، تو جس نے زید کو مارا تھا پھر کل آیا، تو اس میں پھر ضارب کیا ہوگا، یہ ماضی بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ہاں یہ بنے گا کیونکہ ایک ساتھ امس آ گیا، آپ نے کہا تھا کہ خود جو ضارب اس میں فاعل ہوتا ہے یہ زمانہ نہیں بدلتا بلکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کہ اب اس کے اوپر، تو اب امسک کو ہم نے جا کے ساتھ رکھ دیا نا، ہم نے کہا کہ میرے پاس کل آیا تھا، نہیں ہم ضارب کے ساتھ لگائیں گے تو اگر جا کے ساتھ رکھیں تو وہ بننا چاہیے نا، جب وہ کل آیا تھا وہ بندہ کہ جس نے زید کو مارا تھا، پھر اردو میں یہ کریں، لفظ تبدیل ہو گیا، میرے پاس کل وہ آیا جو زید کو مارے گا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، تو بہرحال اس میں تھوڑی تعویل کرنی پڑے گی، سیدھا سیدھا کیا ہے کہ اگر آپ امسک کو ضارب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے ماضی کے لیے بن جائے گا، جا کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر تھوڑی سی یہ واضح نہیں ہے اس کا بہرحال۔ اسی طریقے سے مثال یہی رہے گی، آگے الان آپ لگا لیں گے تو ضارب کس کے لیے ہو جائے گا، حال کے زمانے کے لیے، غدن لگا دیں گے، یہی مثال ہے، تو پھر یہ ضارب کس کے لیے ہو جائے گا، مستقبل کے لیے ہو جائے گا۔ وذالک لأن ال هذه موصولہ، کیونکہ یہ جو ال ہے نا، یہ والا جو اس کے شروع میں لگا ہوا ہے الف لام، یہ کیا موصولہ ہے، وضارب حال محل ضاربہ، اور ضارب کیا ہے، وہ ہے کہ جو آنے والا ہے ضاربہ کی جگہ پہ، کب ضاربہ کی جگہ پہ ضارب آپ نے بولا ہے، ان اردت المضیہ، اگر آپ اس سے ماضی کا معنی ارادہ کریں تو یہ یہاں پہ پھر ضاربہ کی جگہ پہ آنے والا، حال آنے والا ہے، حلول کرنے والا ہے، حال محلہ یعنی اس کے محل پہ آنے والا ہے، حلول کرنے والا ہے اس کے معنی ضاربہ کے معنی، ہاں ضاربہ کے محل کے اوپر آنے والا ہے۔ جاری مجرا کہتے تو وہ زیادہ تعبیر واضح تھی جو استعمال ہوتی ہے۔ جی وہ نیچے حاشیے میں بھی لکھا کہ یعنی حال محل الفعل یعنی واقعاً فی الموقع الذی کان من حق الفعل، یعنی حال محل یعنی واقع ہونا بس، نہ کہ وہ حال ذو الحال والی کوئی بات ہے یہاں۔ تو یہاں پہ جو ضارب ہے یہ ضاربہ کی جگہ پہ واقع ہو رہا ہے، کب، اگر آپ اس سے کیا ماضی کا معنی مراد لیں تو الذی ضرب زیدن، یوں اس کی تقدیر ہو جائے گی، یا یضرب کی جگہ پہ یہ واقع ہو رہا ہے ضارب، ان اردت غیر، اگر آپ غیر ماضی مراد لیں، غیر ماضی یعنی حال یا استقبال مراد لیں تو حال اور استقبال چونکہ دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے یضرب، تو پھر کیا ہے یضرب یہاں پہ مراد ہوگا۔ والفعل یعمل فی جمیع الحالات، اور فعل کیا ہے یہاں پہ تمام حالات میں کیا عمل کرتا ہے، چاہے فعل ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، تمام جب حالات میں عمل کرتا ہے تو فقضا ما حل محلہ، اسی طریقے سے وہ بھی پھر عمل کرے گا کہ حل محلہ جو اس کے محل کے اوپر آ رہا ہے، جو اس کے محل پہ آئے گا، تو جب فعل تمام حالات پہ عمل کرتا ہے تو جو فعل کو ہٹا کے آپ نے اس کی جگہ پہ رکھا ہے تو وہ بھی پھر تمام حالات میں کیا عمل کرے گا، تمام حالات سے یہاں پہ کیا مراد ہوگا، یعنی چاہے ماضی کا زمانہ ہو، حال کا ہو یا استقبال کا ہو۔ یہاں سے مراد لفظی عمل ہے، ہاں لفظی عمل ہے مراد اس سے، کس سے، یعنی جو عمل کرنا ہے، یعنی ہم نے کہا کہ فعل کی جگہ اگر ہم اس میں فاعل لائیں گے تو وہ بھی فعل ہی کی طرح عمل کرے گا، اس سے مراد لفظی عمل ہے، ہاں لفظی عمل ہے، لفظی عمل اور کون سا ہوتا ہے۔ وقال امرؤ القیس القاتلین الملک الخلاہلا خیر معدن حسبا ونائلا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اب شاہد مثال جو ہے وہ کیا ہے کہ ابھی ہماری بحث کس میں جا رہی تھی، اگر الف لام کے ساتھ ہوا، اس میں فاعل الف لام کے ساتھ، تو یہاں پہ القائلین نہیں القاتلین، القاتلین یہ اس میں فاعل بنے گا نا،
تو القاتلین قاتلون ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ پہلے جو شعر ہوگا اس کی یہ تابع بن رہا ہوگا، تو اس وجہ سے کیا قاتلین ہو گیا، یعنی وہ نسبی جری حالت میں ہوگی پہلے والی بات، تو یہ ہوگا القاتلین یعنی وہ لوگ قتل کرنے والے ہیں الملکہ بادشاہ کو، الخلاہلہ خلاہلہ کہتے ہیں شجاع کے معنی میں، خلاہل یعنی شجاع بادشاہ کو کیا قتل کرنے والے ہیں، اور خیر معدن حسب المنائلہ، اور وہ جو بادشاہ ہے وہ خیر معدن ہے کہ وہ خیر ہے، یعنی حسب اور نائل دونوں اعتبار سے کیا وہ خیر ہے، یعنی یہ ملک کی کیا لگے گی صفت، پہلی صفت خلاہلہ لگے گی، دوسری صفت خیر معدن لگے گی، اور حسبن اور نائلن اس کو تمیز بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ خیر معدن، معد کردار کے معنی میں ہے کہ خیر معدن یعنی جس کا کردار اور جس کو اس نے پیش کیا ہے معاشرے میں وہ کیا بڑا اس کا اچھا ہے، وہ کس اعتبار سے اچھا ہے، یعنی اس کا پیش کرنا اچھا ہے، حسب کے اعتبار سے بھی پیش کرنا اچھا ہے اور نائل کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ نائل بھی یہ سخاوت کے معنی میں آتا ہے، عطا اور جود، اور حسب کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آبا و اجداد کے فخریہ کام ہوتے ہیں ان کو حسب کہتے ہیں۔ تو شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہوگا کہ القاتلین الملکہ، ملکہ کو جو ہم نے یہاں پہ نسب دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے، کیونکہ قاتلین کا وہ مفعول کا واقعہ ہو رہا ہے، اور قاتلین کے اندر جو ضمیر ہے جمع کی، یعنی اصل میں واو ہونی تھی، قاتلون جو واو ہے واو ابھی یا میں بدل گیا ہے نا، تو وہ کیا ہے جی اس کا فاعل واقعہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اصل میں کیا ہے، القاتلین کی جگہ پہ قاتلو ہوگا جب اگر ماضی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ قاتلو انہوں نے قتل کیا الملک الخلاہلہ اس بادشاہ کو جو خلاہل تھا، خلاہل۔ تو یہاں تک گفتگو کیا مکمل ہوئی کہ اگر اس میں فاعل کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے پھر اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، چاہے ماضی کا معنی مراد لیں، حال کا لیں، استقبال کا لیں، چاہے اس سے پہلے نفی ہو جو بھی ہو یہ عمل کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْهَا، لیکن اگر اس میں فاعل الف لام کے بغیر ہوا تو فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِشَرْطَيْن، تو پھر یہ عمل کرے گا لیکن دو شرطوں کے ساتھ، کہ اگر دو شرطیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو پھر یہ کیا عمل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ دو شرطیں ایک ہی ٹائم پہ، دو شرطیں کیا مطلب دونوں شرطیں ایک ساتھ موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی اس میں سے شرط کیا ہے کہ ان یکون بمعنی الحال او الاستقبال لا بمعنی المضی، کہ جب اس فعل کو آپ استعمال کر رہے ہوں تو حال یا استقبال کے معنی میں استعمال کر رہے ہوں، مضی یعنی ماضی کے معنی میں گزرے ہوئے زمانے میں آپ اس کو استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اگر ماضی کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ عمل نہیں کر سکتا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ وخالف فی ذلک الکسائی و ہشام و ابن مزائن، تین ناویوں کے نام لیے ہیں کہ تین بندوں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی ہے، کسائی نے، ہشام نے اور ابن مزا نے۔ کیسے مخالفت کی ہے کہ فاجازوا اعمالہ ان کان بمعنی الماضی، کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ یہ اس میں فعل عمل کر سکتا ہے اگرچہ یہ ماضی کے معنی میں ہو اور الف لام بھی اس کے اوپر داخل نہ ہو۔ ان کا جو استدلال ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے ہے، اگر ماضی کے معنی میں ہو تو وہ عمل کرے گا اگرچہ اس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو، کیونکہ الف لام داخل ہوگی پھر تو عمل کرے گا نا، اس میں تو بحث نہیں ہے۔ اس میں فاعل اگر الف لام کے ساتھ آتا ہے اور ماضی کے معنی میں آتا ہے تو عمل کرتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الف لام کے بغیر اگر آ جائے تو یہاں پہ پھر کیا اختلاف ہے، یہاں پہ ابن ہشام اور جو مشہور راوی ہیں وہ کس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو تین نحوی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمل کر سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیت دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ اس میں فاعل بغیر الف لام کے ہوگا اور عمل کر رہا ہوگا۔ وَسَدَلَّ بِقَوْلِ تَعَالَى وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، باسط، باسطہ سے باسط اس میں فاعل بن گیا پھیلانے والا، اور ذراع، ٹھیک ہے، ذراع یعنی اپنے بازو کہہ دیں، ٹانگیں کہہ دیں، قلب کتا ہو گیا تو پاؤں کہہ دیں ذراع،
ٹھیک ہے. ذراعان کیا ہوتا ہے؟ 2 پاؤں. تو ذراعین کو جب آپ نے مضاف کیا ہا کی طرف تو اس کی الف نون گر جائے گی، ذراعہ. ہاں، باسط جب اس کی طرف مضاف ہوگا تو یہ اضافہ کون سا بنے گا؟ باسط ذراعیہ. یہ اضافہ کون سا بنے گا؟ مفعول کی طرف اضافہ بنے گا. ٹھیک ہے، باسط ذراعیہ. لیکن یہاں پہ اضافہ نہیں ہو رہا، باسط ذراعیہ نہیں پڑھا گیا. اگر اضافہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ باقاعدہ اس نے عمل کیا ہے، باقاعدہ مفعول اس نے بنایا. یعنی آپ نے کیا پڑھا؟ باسطن پڑھا، تنوین کے ساتھ پڑھا، مضاف الیہ نہیں بنایا. جب باسطن پڑھا تو پھر ذراعین کو جو حالت رفع میں ذراعان ہوتے ہیں اس کو نصبی میں کیوں پڑھ دیا؟ ذراعین کیوں پڑھ دیا؟ یا کیوں لگا دی؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ باسط کا مفعول واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، باسط کے اندر جو ضمیر ہے جو قلب کی طرف پلٹ رہی ہے وہ اس کا کیا فاعل واقع ہو رہی ہے. کیا صاحب کاف کا کتا کیا ہے؟ اپنے پاؤں کو کیا پھیلا کے کیا بیٹھا ہے؟ بالوسیط، وہ جو کنارہ ہے کان کا، دروازہ ہے وسیط، اس کے اوپر. تو استدلال مکمل ہو گیا. انہوں نے کہا بھی باسط کے اوپر الف لام نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وہ کہیں گے الف لام نہیں لگی ہوئی. باسط کے اوپر تنوین ہے یا مضاف ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ تنوین ہے. تنوین ہے تو پس ثابت ہو گیا کہ ذرائع کے اوپر اس نے عمل کیا ہے. ذرائع کو اوپر نصب کیوں ہے؟ ذرائع کی علامت نصب کیا؟ یا ہے نا، تو یا وہ کہاں سے آئی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو تبھی عمل کیا تو تبھی آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا ہے. سوال یہ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں، پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کا نا بمعنی ماضی، تو یہاں پر فقط اعراب سے اس کی جو عبارت ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ماضی کے معنی میں، کیونکہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ تو قصہ ہے پرانا. ہاں، جب پرانا قصہ ہے تو ماضی ہوگا نا، معنی کے اعتبار سے. ہاں، یعنی آپ یہ سوال رکھیں کہ بھئی اس آیت میں ان ناویوں کو کیسے پتہ چلا کہ باسط جو ہے وہ ماضی کے معنی میں ہے. تو ہم کہیں گے بھی اصحاب کاف کا قصہ اگر پیغمبر اسلام سنا رہے ہیں اس زمانے میں، تو کیا یہ اس زمانے کا قصہ ہے یا ان سے پہلے لوگوں کا قصہ ہے؟ پرانا قصہ ہے نا. تو جب پرانا قصہ ہے تو پرانی باتیں زمانے ماضی کی ہوتی ہیں. جب پرانی باتیں زمانے ماضی کی ہوتی ہیں تو یہ ماضی کی معنی ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو قصائی شام ان کو واضح کہیں گے کہ بھئی یہ قصہ پرانا یا نیا. کب؟ جب قرآن سنا رہا تھا، جب آیت نازل ہوئی اس ٹائم پہ بات ہے نا. تو اس ٹائم پہ اگر بات کرتے ہیں جب اللہ نے خبر دی، ان کے واقعے کی خبر دی، تو وہ ماضی کا قصہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جب جواب دیں گے کہتے ہیں کہ بھئی جب ماضی کے حالات سنائے جاتے ہیں تو صیغہ اگرچہ ماضی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک حال بنا کے کیا سنائے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں، حال حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات ماضی کی ہوتی ہے، صیغہ حال ہوتا ہے. یعنی وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حالات یوں بن گئے کہ وہ لوگ باغ کے پھر غار میں کیا چھپ گئے، اور صورتحال یہ تھی کہ ان کا کتا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یوں کر کے پورا. یعنی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہم حال کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ ہے تو ماضی کا قصہ لیکن آپ مراد کیا لے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ حال کی حکایت کر رہے ہیں، آپ ابھی کی صورتحال اس کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی کو کہانی سناتے ہیں تو آپ اس کا ماحول کیا بنا رہے ہیں؟ حال والا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں. جی ہم گئے ہوٹل پہ، یوں کر کے بیٹھے اور اچانک یہ ہوا، پھر یہ ہوا. یعنی آپ کیا اس کو بیٹھے تھے پھر وہ آ گیا تھا نہیں لگا رہے ہوتے. یہ جو تھا بار بار لگانا ہے نا، یہ ایشو نہیں ہوتا. آپ سیدھا سیدھا وہ حال کا، اردو میں بھی ایسے ہے، آپ حال کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ کھانا کھایا ہم نے، کھانا کھا کے جیسے ہی پانی پیا، یوں کر کے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم کھاتے گئے، پیٹ بھرتا گیا، چلتے گئے، یوں کر کے. مثلا تھے بہت کم ہی استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ اس کو حال میں رکھ کے کیا مراد دے رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ماضی کے قصوں کو حال بنا کے بیان کرتے ہیں تو یہاں پہ قرآن نے بھی ایسے کیا کہ ماضی کی داستان تھی، اور ماضی کی داستان کو جب مشرکین عرب کو اور لوگوں کو سنایا تو وہ حال بنا کے سنایا. جب حال بنا کے سنایا تو لہٰذا ان ناویوں سے ہم کہیں گے کہ باسط یہاں پہ ماضی کے معنی میں ہے ہی نہیں. باسط کیونکہ حکایت جب نقل ہو رہی ہے تو وہ حال کے طور پہ نقل ہو رہی ہے. جب حال کے طور پہ نقل ہوئی ہے تو باسط حال کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اس آیت کا کہ ان کا کتا بیٹھا تھا، یہ ترجمہ تو نہیں کرتے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور ان کا کتا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ترجمے اٹھا کے دیکھیں، مطلب ترجمے اٹھائے ہیں انہوں نے، کون سا ترجمہ کیا نکالے ہیں ترجمہ آپ کے پاس؟ ہاں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے.
تو یہ سارے مترجمین ترجمہ کون سا کر رہے ہیں؟ حال کا کر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہی قصائی حشام اور ابن مذاق کو پکڑ کے لے ہیں کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں باسط ماضی کے معنی میں ہے، تو کوئی مترجم دکھائیں کہ جو اس کا ماضی والا ترجمہ کرتا ہو، حال والا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی عربی میں اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو فعل مضارع سے کریں گے، ہو گئے قلبہم باسط شنو قلبہم باسط، کہ قلبہم یبسط، قلبہم یبسط ذراعیہ، یوں کر کے ترجمہ کریں گے، نہ کہ قلبہم باسطہ، ماضی والا معنی نہیں کریں گے یہاں پہ، ہاں مضارع والا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ قصائی حشام اور ابن مذاق نے جو مخالفت کی ہے تو ان کو شبہ ہو گیا کہ یہ جو آیت آئی ہے وہ چونکہ ماضی کا قصہ سنایا جا رہا ہے تو لہذا وہ ماضی کا معنی اور ترجمہ ہوگا، حالانکہ وہاں پہ حکایت جب کی جاتی ہے تو حال مراد ہوتی ہے، وہاں پہ ارادہ حال کا کر کے کیا حکایت کی جاتی ہے، ماضی کے قصے حال بنا کے کیا سنائے جاتے ہیں، یہ رواج ہے۔ وَأُجِيبَ، اور اس کا جواب کیا دیا گیا کہ بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ إِرَادَةِ حکایت الحال ہے، کہ اس میں جو مراد اور ارادہ ہے وہ حال کی حکایت ہے، نہ کہ ماضی کی حکایت ہے۔ قصہ ماضی کا سنایا جا رہا ہے لیکن مراد وہ کیا لے رہے ہیں کہ ابھی گویا کہ ہم آپ کو حال سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی کی حال کی بات ہے۔ ہاں جب مراد ان کی حال ہے تو پھر باسط حال کے معنی میں استعمال ہوا، یہ ایک طرح سے عربی میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، ہاں فصاحت و بلاغت کے اعتبار، فصاحت و بلاغت آپ یعنی سیدھا آپ فصاحت و بلاغت تو چلیں بہت بڑی بات ہے نا، آگے سیدھی سیدھی بات ہے، پھر جب یہ قصہ سنایا جا رہا ہے تو تھا والے ترجمے سب کر رہے ہوتے ہیں یا حال والے کر رہے ہوتے ہیں، حال کے طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ الا تری، کیا آپ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، آپ چونکہ عربی میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے عربی کا عربی میں، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان المضارع یصح وقوعہ، کہ یہاں پہ مضارع کا آنا صحیح ہے باسط کی جگہ پہ، ماضی کی بجائے مضارع کا آنا صحیح ہے، تقول آپ کیا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ وَقَلْبُهُمْ يَبْسُطُ ذِرَاعِهِ، ٹھیک ہے، تو آپ نے فعل مضارع لگایا نہ کہ آپ نے ماضی لگایا، ٹھیک ہے، یہ پہلا ہمارے پاس شاہد ہو گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ حال مراد ہے نہ کہ ماضی مراد ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ إِرَادَةِ حکایت الحال، اور اسی حال کی حکایت کی مراد ہے یہاں پہ، اس کے اوپر ایک اور دلیل بھی ہے کہ ان الجملۃ حالیہ، کہ یہ جو جملہ ہے وَقَلْبُهُ، یہ جملہ حالیہ ہے، والواو واو الحال، اور یہ واو کیا ہے، واو حالیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ قلبہم سے پہلے والی اگر آپ بات کو دیکھیں تو وہاں پہ نقلبہم کا لفظ ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، در حالانکہ ان کا کتا جو ہے وہ غار کے دہانے پہ اپنی ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے نقلبہم کا لفظ ہے، وقول سبحانہ وتعالی ونقلبہم، اس سے پہلے نقلبہم ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں، نہ کہ ہم ان کی کروٹیں کیا بدلی تھیں، تو جو ابھی تک کروٹیں بدل رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ حالیہ لگائی، اسی حال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَقُمْ قَلَّبْنَاهُ، اور قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قَلَّبْنَاهُ، ٹھیک ہے، تو یہ دو یعنی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ باسطن ماضی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ حال کے معنی میں استعمال ہوا۔ ایک تو اس کا جگہ مضارع آنا ٹھیک ہے، مضارع آنا ٹھیک ہے، اور واو حالیہ لگی ہوئی ہے، واو حالیہ سے پہلے کیا فعل مضارع ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے کہ ان یعتمد علی نفی، کہ یہ جو اس میں فاعل ہونا چاہیے یہ نفی کے اوپر اعتماد کر کے، نفی کے اوپر اعتماد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نفی ہو، ان ما نافیہ ہو، ان یعتمد علی نفی، کہ نفی کے اوپر اعتماد کر کے یعنی اس سے پہلے ما نافیہ ہو، یا استفہام کے اوپر اعتماد کر کے یعنی اس سے پہلے کیا ہو، حل وغیرہ ہو، حل ضارب حل انت ضارب، او مخبر عنہ، یا یہ مخبر عنہ کے اوپر اعتماد کرے، یعنی مخبر عنہ کسے کہتے ہیں، مبتدا، مبتدا کو بھی کہتے ہیں، اور ان کا جو اسم ہوتا ہے اسے بھی مخبر عنہ کہتے ہیں نا، یعنی یہ خبر واقعہ ہو رہا ہو، سیدھے سیدھی بات کیا، یہ خبر واقعہ ہو رہا ہو اور اس سے پہلے کیا مخبر عنہ ہو، او موصوف، یا موصوف کے اوپر اعتماد کر کے آیا ہو، یعنی یہ صفت واقعہ ہو رہا ہو، اس سے پہلے کیا موصوف واقعہ ہو۔ اب ہر ایک کی کیا مثال دیں گے۔ نفی کی مثال کیا ہے، شاعر کا یہ قول ہے کہ خلیلیہ ماوافن بعہدی انتما، یہ پہلے بھی شعر گزرا تھا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ خلیلان جو ہے نا یہ تثنیہ ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ دو دوستوں کو وہ چونکہ بلا رہا ہے تو یا یہاں پہ ہے یا خلیلین، ٹھیک ہے، یا خلیلین میں نون گر گئی، ٹھیک ہے، کیوں گر گئی، کیونکہ اس کو ہم نے مضاف کرنا تھا یا نسبتی کی طرف، تو یا نسبی آ گئی، کس کی اپنی آ گئی تو وہ خلیلیہ بن گیا، ادعو خلیلیہ یا خلیلیہ، ٹھیک ہے،
اے میرے دو دوست، ما وافن بے عہدی انتما، وافن کیا ہے یہاں پہ اسم فاعل ہے، جی کس باب سے ہے یہ؟ وفا یفی سے، وافیون تھا یہ، وافیون میں جو ہے اس کو کیسے لکھا گیا ہے؟ ما وافن لکھا گیا، وافیون کو وافن پڑھتے ہیں، جیسے قاضیون کو کیا پڑھتے ہیں؟ قاضن پڑھتے ہیں، وہ کیوں پڑھتے ہیں قاضیون کو؟ کیونکہ یا کے اوپر ضمہ کیا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے، وہ گر جاتے ہیں، پھر التقاء ساکنین ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر نون کو کیا ہے آپ کسی حرکت میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ تو ذہن میں بات ہوگی۔ ما وافن، تو وافن سے پہلے کیا ما آ گیا کہ اے میرے دو دوستوں، ما وافن تم نے وفا نہیں کی، بے عہدی میرے ساتھ جو عہد تھا اس کی تم نے وفا نہیں کی۔ انتما جو لگایا، یہ انتما کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وافن کا کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، ما وافن انتما، کہ تم دونوں نے کیا ہے؟ وفا نہیں کی۔ انتما اس کا فاعل ظاہر ہو گیا نا، جب ظاہر ہو گیا تو فعل کیا رہتا ہے؟ ایک ہی رہتا ہے نا، یہ پیچھے پڑا تھا کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل کو آپ تثنیہ جمع نہیں کرتے، ذہبا رجلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذہبا نہیں کہتے، واضح؟ تو بے عہدی جار مجرور اسی کے متعلق ہو جائے گا، یہ بھی اس کا معمول بن گیا، اور انتما کیا اس کا فاعل واقع ہو گیا۔ تو یہ شاید مثال ہے کہ وافن نے تب عمل کیا ہے جب ماں کے اوپر کیا اعتماد کر کے آیا، اور یہ ہے بھی کیا ہے؟ حال کے معنی میں کہ تم نے کیا ہے ابھی میرے ساتھ وعدہ وفائی نہیں کی، دونوں یعنی چیزیں ہیں، یعنی فانتما فاعل بوافن، تو انتما یہاں پہ فاعل واقع ہو رہا ہے وافن کا، کیوں؟ لاعتماد نفی، کیونکہ اس سے پہلے کیا آئی ہے؟ نفی آئی ہے۔ یہ ہم نے کہا یہ دونوں شرط ایک ساتھ ہونی چاہیے، ہاں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ تو پہلے والے جو ہم نے آیات پہ استدلال جو انہوں نے کیا یا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ہاں اس میں بات جو ہے وہ یہ مخبرانوں کے اوپر اعتماد کر کے آئے، ابھی اعتماد کی ہم مثالیں پڑھ رہے ہیں نا، یا نفی کے اوپر اعتماد ہو، یعنی اس سے پہلے نفی ہو یا استفہام ہو یا اس سے پہلے مخبرانو ہو، باستن سے پہلے وہاں پہ کیا ہے؟ قلبوں میں، قلبوں مبتدا واقع ہو رہا ہے نا، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مخبرانو ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ باستن خود خبر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مخبرانو والی بات اوپر جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں یعنی آپ کہیں گے کہ تم نے میرے وعدہ کی وفا نہیں کی، تو وہ کہتے ہیں یہ ہوتے ہی حال کے طور پہ استعمال ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم نے زمانہ ماضی میں وفا نہیں کی تھی، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے وفا ہی نہیں کی میرے ساتھ، ٹھیک ہے، تو حال میں وفا نہیں کی۔ ہاں پہلے مثال ٹھیک ہے، نفی کے اوپر اعتماد، نفی کے اوپر، اور بس حال کے زمانے کی مشکل ہے نا، یہاں پہ حال والی مراد لیں گے مانا۔ وہ مثال الاستفہام، استفہام اس سے پہلے ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ یہ بھی شعر پہلے گزرا ہے، قاتنن پڑھا یہاں پہ، اس کو مضاف نہیں کیا، قاتنن قوم سلمہ ام نبو زعنن، قومن قوم و سلمات، قوم تو مضاف ہو رہا ہے، قاتن مضاف نہیں ہو رہا نا، سلمہ کی قوم، کیا سلمہ کی قوم نے جو ہے وہ ہجرت کر لی، قاتل انہوں نے چلی گئیں، یا ام نبو زعنن، یا انہوں نے کیا ارادہ کر لیا، میرے خیال میں زعنن رکنے کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہم کہیں گے کہ قاتل اس میں فاعل، قوم کیا ہے؟ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے جو کہ مضاف ہو رہا ہے سلمہ کی طرف، یہ اس کے عمل کی شرط ہے، ہاں عمل کی شرط، دوسری شرط ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ قاتل نے کیوں عمل کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے حمزہ استفہام آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ مثال و اعتماد المخبر عنہ، کہ یہ مخبر عنہ کے اوپر اعتماد کرے گا، اس کی مثال کیا ہے؟ وہ قول تعالیٰ ہے ان اللہ بالغ امرہ، اب بالغ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ اس میں فاعل ہے نا، ٹھیک ہے، بالغ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے کہ اللہ پہنچانے والا ہے، کس کو پہنچانے والا ہے؟ امرہ، یہ جو اضافہ ہے وہ مفعول کی طرف اضافہ ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ بالغ امرہ ہوتا تو یہ زیادہ کیا تھا؟ واضح تھا، یہ انہوں نے مضاف والی مثال دی ہے، تو عمل کو پھر کیسے رکھیں گے؟ آپ کہیں گے بالغ ان کا فاعل کیا؟ اللہ واقع ہو رہا ہے، آپ کیا ہے؟ تو بالغ کیوں عمل کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اللہ آیا، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے یہاں پہ مثال میں؟ مخبر عنہ ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کیونکہ انہ کا اسم اللہ واقع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اصل میں مبتدا ہے، یعنی مخبر عنہ ہے۔
مثال و اعتماد الموصوف، اس سے پہلے موصوف ہو اس کی کیا مثال ہے کہ آپ جب یہ قول کہتے ہیں کہ مررت برجل ضارب زیدن، ضارب کیا ہے صفت ہے اور رجل کیا ہے موصوف ہے، ٹھیک ہے، ضارب یہاں پہ اعتماد کر رہا ہے صفت ہو کر موصوف کے اوپر، موصوف کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. جی تو زیدن کیا واقع ہو رہا ہے، اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، بول واقعہ ہو رہا ہے اس کا. یعنی ضارب اسم فاعل، اس کے اندر جو ضمیر ہے رجل کی طرف پلٹ رہی ہے وہ فاعل، اور زیدن کیا ہے اس کا مفعول واقع ہو گیا. اور شاعر کا قول بھی ایسے ہے، انی حلفت برافعین اکفہم، کہتے ہیں کہ رافعین، رافعون اسم فاعل ہے، رافعون کی حالت جری کیا ہے رافعین، اٹھائے ہوئے تھے. اکف، اکف کیسے کہتے ہیں، کف کی جو جمع ہے اکف ہاتھ، ٹھیک ہے. رافعین اٹھائے ہوئے ہیں یا اٹھا کر، یعنی ماضی کا معنی نہیں کرنا، حال کا کرنا، اٹھائے ہوئے تھے، اٹھائے ہوئے ہیں اکفہم اپنے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ رافعین سے پہلے تو موصوف نہیں ہے نا، میں نے یعنی حلف لیا، میں نے حلف لیا برافعین اکفہم، ان کے ہاتھوں کو اٹھا کر، ٹھیک ہے. میں نے حلف لیا برافعین اکفہم، اکفہ پڑھیں گے یہاں پہ یا اکفو پڑھیں گے، رافعین یعنی وہ اٹھا رہے تھے اپنے ہاتھوں کو نا، یا رافعین اکفہم، یہاں پہ اکفہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے اکف ہی پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ رافعین جو ہے وہ ان کی طرف ضمیر جا رہی ہے غیب کی طرف، کہ وہ لوگ اٹھائے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں کو، اکفہ پڑھیں گے. تو اکفہ جب آپ پڑھ رہے ہیں یا اکفو پڑھیں، دونوں صورتوں میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے تو رافعین نے اکفہ کے اوپر عمل کر دیا نا. رافعین کیا ہے اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے تو اس سے پہلے موصوف کہاں پہ ہے، موصوف کے اوپر اعتماد کیا، اس سے پہلے تو حلف تو ہے، حلف تو موصوف ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ موصوف کیا ہے، معذوف ہے. یہاں پہ انی حلفت بقوم، میں نے قوم کے ساتھ حلف لیا. کون سی قوم، کہ رافعین اکفہم، کہ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے. حلف تو بقوم ہے، یعنی رافعین جو ہے وہ صفت ہے، یعنی با جو ہے حقیقتاً وہ قوم کے اوپر داخل ہو، قوم کے اوپر داخل ہو. قوم کا کیا تھا، قوم کے اوپر ہوتا تھا، صحیح ہے، یعنی قوم کو حذف کر دیا تو اس کی صفت بھی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. تو یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے بقوم رافعین، یعنی اصل میں یوں تھا یہ بقوم رافعین، جی ٹھیک ہے. قوم آگے مضاف ہوتا رافعین کی طرف. تو یہاں پہ جو ہے یہ دوسری شرط کیا ہوئی، مکمل ہوئی، کہ دوسری شرط کا یہ خلاصہ تھا کہ یا نفی اس سے پہلے ہو، یا استفہام ہو، یا جو ہے وہ مخبر بھی پہلے ہو، مخبر عنہ بلکہ، یا کیا ہے موصوف ہو، یہ چار یعنی چیزیں سے پہلے. اب اس کے اوپر اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.